أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وفي رواية وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر النار يعرضون عليها غدوا وعشيا. وقال أيضا ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. وقال أيضا الذين آمنوا ويلبسون إيمانهم بضر. وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشیطان إنه لكم عدو مبين. لبے کلزم کو ساتھ دینے والے میرے قطروں کو گہرائی عطا کر، ہے محرومی بصیرت دل کی آنکھیں عطا کر، ان کو بینائی عطا کر، تخیر کو بلندی کی سند دے، تفکر کو توانائی عطا کر، آمین رب العالمین۔
ہر قسم کی تعریف اس رب وحدہ لا شریک لہ الملک للہ کو سزاوار ہے، جس نے مجھے اور آپ کو توحید کی دولت سے مالا مال کیا اور مجھے اور آپ کو اس کی عبادت کرنے کے لیے یہاں پر جمع کیا۔ اللہ رب العالمین کی مختصر سی تعریف کے بعد درود کا نزلانہ ہو تمام نبی علیہ السلام پر، خصوصاً بالخصوص میرا آپ کے آخری نبی احمد مجتبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات شخصیت مطہرہ مبارکہ پر، جنہوں نے ہم تک ایک ایسا پختہ دین پہنچایا جو رات کے اندھیرے میں بھی دن کی طرح واضح اور روشن ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ معزز سامعین و سامعات، میں اور آپ جانتے ہیں کہ جمعہ کی مناسبت سے یہاں پر جمع ہوئے ہیں۔ بارِ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہمارے مل بیٹھنے کو قبول فرمائے۔ جس طریقے سے یہاں پر مل بیٹھے ہیں، کل روز قیامت کے دن جنت الفردوس میں مل بیٹھنے کی توفیق و سعادت نصیب فرمائے، آمین رب العالمین۔ معزز سامعین و سامعات، اسی جمعہ کی مناسبت سے موضوع کا انتخاب کیا گیا ہے قبر کا منظر۔ جب انسان اپنی زندگی کے اندر جب کبھی قبر کا نام سنتا ہے، اس کے ہوش و حواس اڑ جاتے ہیں، اور یہی وہ قبر ہے جسے مجھے اور آپ کو ایک نہ ایک دن اس کے اندر جانا ہے۔ اس سے کوئی گلہ نہیں ہے، کبھی انسان اس کے اندر اچھی موت مر کے جاتا ہے، سوتے سوتے مرتے ہوئے جاتا ہے، یا تو کسی ٹرک کے نیچے آ کے مر جاتا ہے، یا کسی بے وفائی کے اندر جا کر کسی کی جگہ پر ڈوب کر مرتا ہے، کسی پانی میں جا کر ڈوب مرتا ہے، کبھی کبھی آگ میں جل کر مرتا ہے۔ مرنے کے بعد جانا تو ہے، قبر میں جانا ہے۔ مجھے اور آپ کو آج کی خطبہ جمعہ کے اندر میں اور آپ دیکھیں گے کہ قبر کا منظر کیا ہے۔ ہم نے بڑے مناظر دیکھ لیے، شادی سے پہلے کی زندگی انسان کی کیسی ہوتی ہے یہ منظر ہم نے دیکھ لیا، شادی کے بعد کا منظر انسان کی زندگی کے اندر کیسا ہوتا ہے ہم نے یہ بھی دیکھ لیا، بچپن کے اندر انسان کا منظر کیسا رہتا ہے ہم نے یہ بھی دیکھ لیا، انسان جب جوان ہوتا ہے جوانی کے جوش کے اندر اس کا منظر کیسا ہوتا ہے ہم نے یہ بھی اپنے آنکھوں سے دیکھ لیا۔ اب مجھے اور آپ کو بس قرآن و سنت کی روشنی میں یہ دیکھنا ہے قبر ہم سے کیا مطالبہ کرتی ہے، اور قبر ہمیں چلا چلا کر کیا کہتی ہے، اور ہم اس کے کتنے غافل ہو کر اپنی زندگی گزارتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ جمعہ میں آپ لوگوں کے سامنے بیان کیا گیا کہ قیامت کی نشانیاں کیا ہیں، اس سے پہلے جمعہ بھی آپ لوگوں سے بتایا گیا کہ ٹیکا دے کر بیٹھنا ادب کے خلاف ہے، دیوار چھوڑ کر سامنے آئے۔ اگر کوئی عذر ہے تو ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے جوانی دی ہے، طاقت دی ہے، ٹیکا دے کر نہ بیٹھنا۔ میں بتا رہا تھا کہ انسان دنیا کے اندر بہت سارے مناظر کو دیکھ لیتا ہے، کبھی سفر کا مزہ چکھ لیا، کبھی کھانے کا ذائقہ چکھ لیا، بہت سارے مناظر کو اپنی زندگی کے اندر دیکھتا ہے، لیکن جو اوجھل میں آپ کی آنکھیں ہیں وہ قبر کا منظر ہے۔ مجھے اور آپ کو دیکھنا ہے کہ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ اجمعین، کیا صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ اجمعین کے پاس اتنے ڈھیر ساری نیکیاں ہونے کے باوجود بھی ان کا حال کیا تھا؟ وہ قبر کے جب معاملہ آتا تو ان کی ہیبت کیسے طاری ہوتی تھی؟ آج کے خطبہ جمعہ کے اندر میں اور آپ سننے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلی چیز مجھے اور آپ کو اس چیز کے بارے میں غور و فکر کرنا ہے، وہ یہ ہے کہ ہر انسان کو موت آنی ہے۔ وَمَا يُدْرِكُمُ الْمَوْتُ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ، ایسا کڑوا گھونٹ ہے انسان نہ چاہتے ہوئے بھی اس کو پینا ہے۔ آتے ہماری نظروں کے سامنے بہت سارے حادثات کا شکار، بہت سارے حادثات ہم دیکھنے کو ملتے ہیں، لیکن انسان کو اس کے باوجود بھی عبرت نامی چیز انسان کے اندر نہیں آتی۔ عبرت کیا ہے؟ انسان دیکھے کہ کوئی انسان ٹرک کے نیچے آ کے مر گیا ہے، سوچے کہ اگر اس کی جگہ میں ہوتا تو میرا کیا حال ہوتا۔ اگر انسان سوچے کوئی سوتا سوتا ہوا مر گیا، مجھے اور آپ کو سوچنا ہے ہر دن رات کے 10 بجے 11 بجے 12 بجے میں اور آپ سوتے ہیں، اللہ نہ کرے یہ ہماری آنکھیں کل جا کر قبر میں کھلیں گی تو ہم اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ میں اور آپ اپنے ہاتھوں کے اندر سگریٹ کی گھونٹ پکڑ کے اپنے ہاتھوں میں کھڑے ہوئے ہیں، اللہ نہ کرے یہ ہاتھ پکڑے پکڑے اگر مر جائیں اللہ کے سامنے میں اور آپ کیا جواب دیں گے؟ میں اور آپ گٹکا زبان کے نیچے رکھ کر دبا کر دانتوں کے بیچ میں رکھ کر اپنی زندگی گزارتے ہیں۔ ذرا سوچے موت کبھی بھی آ سکتی ہے، اللہ رب العالمین نہ کرے کہ ہمارے منہ کے اندر گٹکا ہو، ہمارا انتقال ہو جائے، ہم اللہ کے سامنے کیا جواب دیں گے؟ میں اور آپ بے حیائی
کرتے ہوئے, موبائل فون کے اندر ننگا ناچ دیکھتے ہوئے اندھیری تاریکیوں کے اندر میں اور آپ غفلت والی زندگی گزارتے ہیں. اللہ نہ کرے اسی موقع پر میرا آپ کا انتقال ہو جائے, میں اور آپ اللہ کے سامنے کیا جواب دیں گے؟ اس چیز کی فکر مجھے اور آپ کو ہونی چاہیے, کیونکہ بڑی غفلت والی زندگی, نمازوں کو چھوڑ کر بے حیا والی زندگی, جھوٹی زندگی, چغل خور والی زندگی, زناکاری والی زندگی میں اور آپ گزار رہے ہیں. لیکن مجھے اور آپ کو قبر کیا مطلوبہ کرتی ہے؟ قبر کو کیا چاہیے؟ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں قبر کے بارے میں, کہتے ہیں اللہ کے نبی قبر یہ تاریکی ہے, قبر یہ تاریکی ہے, اس کے انسان کے اعمال اس کی روشنی ہے. اللہ کے نبی نے ایک اور حدیث میں فرمایا الصلاۃ نور, نماز روشنی ہے. کہاں پر روشنی ہے؟ نماز قبر کے اندر روشنی ہے. مجھے آپ کو ہم دیکھتے چلیں کہ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ اجمعین کی زندگی کے اندر جب کبھی بھی قبر کا ذکر آتا تو ان کا حال کیا ہوتا. اور انسان کو موت آنی ہے, دنیا کے اندر ہر چیز کے اندر اختلاف نظر آئے گا, یہاں تک کہ بولیوں میں اختلاف نظر ہے, کہیں کی بولی کہیں کی گالی نظر آتی ہے. لیکن موت ایک ایسی چیز ہے, آپ عیسائی سے پوچھ لو موت آنی ہی آنی ہے, یہودی سے پوچھو موت آنی ہی آنی ہے, نصرانی سے پوچھو موت آنی ہی آنی ہے, ہندو سے پوچھو موت آنی ہی آنی ہے, ایک مسلمان سے پوچھو موت آنی ہی آنی ہے, ایک بچے سے پوچھو موت آنی ہی آنی ہے. ہر ایک مسلک, ہر ایک فرقہ, ہر ایک مذہب اس بات پر اتفاق رکھتا ہے کہ مرنا سب کو ہے. لیکن مجھے اور آپ کو اس بات کا یقین نہیں ہے کہ ہم کب مریں گے. اور بعض لوگوں کو دیکھا جاتا ہے کہ بعض لوگ اپنی منمانی, اپنے فخر میں آ کر کہتے ہیں کہ بعد کا کون دیکھ کر آئے, بعد میں دیکھیں گے. اب حدیث کی روشنی میں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انسان موت کے وقت بڑا بے بس ہو جاتا ہے. فَإِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومُ وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ, جب اس کی موت آئے گی, اس کی روح کو اس کے پیروں سے نکالا جائے گا, پیروں سے نکال کر اس کا آخری پڑاؤ فَإِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومُ اس کے حلق میں آ کر اٹک جائے گی. جب انسان غرغرے لیتا رہے گا, وہ چاہ کر بھی کسی کی مدد نہیں لے سکتا ہے. یہاں سے بیٹا فون کر کے کہتا ہے میرے ابا مرنے والے ہیں, کوئی تو آؤ میرے ابا کی جان بچا لو. یہاں پر باپ کہتا ہے کوئی آؤ میرے بیٹے کی جان بچا لو. لیکن فَإِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومُ اس کے حلق میں آ کر روح اٹک جاتی ہے, اور اس کے بعد اس کی روح کو نکالا جاتا ہے. وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ جب روح نکلتی جاتی ہے تو مردہ دیکھتا ہے, وہ میت دیکھتی ہے کہ میری روح کہاں جا رہی. اس کا مطلب کیا ہے؟ تفسیر کرنے والے لکھتے ہیں کہ انسان دیکھتا ہے ملائکۃ العذاب یا ملائکۃ الرحمہ, دو فرشتے, ایک عذاب کے فرشتے, ایک رحمت کے فرشتے. وہ انسان میت خود دیکھتا ہے کہ میری روح کو کون لے کے جا رہا ہے. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بہترین انداز میں کہا, جب ایک مومن بندے کا انتقال ہوتا ہے, جب اس کے موت کا وقت قریب آتا ہے, آنے کے موقع پر ایک نیک لباس اچھا پہنا ہوا ایک خوبصورت فرشتہ آتا ہے. آنے کے بعد کہتا ہے تمہیں مبارکبادی ہو, تمہیں مبارکبادی ہو, تمہارے روح کو ہم لینے کے لیے آئے ہیں. اس طریقے سے اس کی روح کو نکالا جاتا ہے جیسا کہ ایک پانی کا قطرہ آسانی سے بھرے ہوئے جگہ سے نکل جاتا ہے. بہت آسانی سے اس کی روح کو نکالا جاتا ہے, لپیٹ کر لے جایا جاتا ہے. آسمان میں چلتے چلتے فرشتے پوچھتے ہیں کون ہے, کون ہے یہ؟ فلاں بنت فلاں, فلاں بنت فلاں. فرشتے کہتے ہیں مبارک ہو, مبارک ہو. خوشبو لگا کر فرشتہ آ کر اس کی چادر میں لپیٹ کر اس کی روح کو نکال کر جاتا ہے. نکالنے کے بعد فرشتے اس کی جگہ پر پہنچا دیتے ہیں, علیین میں پہنچا دیتے ہیں. پہنچانے کے بعد جب انسان کو قبر کے اندر دفنایا جاتا ہے, دفنانے کے بعد اسی کے برعوض, اسی کے اپوزٹ جو انسان گنہگار ہوگا, جو انسان گنہگار ہوگا, ایک فرشتہ آئے گا بدبودار لباس میں, ایسی بدبودار لباس جو کبھی اس دنیا نے اس سے بدبو نہیں سونگھی ہوگی, ایسی بدبودار لباس میں ڈرونی شکل میں آئے گا. آنے کے بعد اس کی روح کو جگہ جگہ سے نکالے گا. وَأَنْتُمْ تَرْجِعُونَ اس کی روح جو ہے جگہ جگہ پر بھاگتی جائے گی, لیکن فرشتے اس کی روح کو ڈھونڈ کر نکالیں گے. فرماتے ہیں کہ ایک ریشمی لباس کو کانٹے دار درخت کے اوپر ڈالا جائے, جب کھینچ کر نکالا جاتا ہے تو اس کی دھاگے جو ہے اسی کے اندر اٹکے ہوئے رہتے ہیں. اسی طریقے سے انسان تڑپ جاتا ہے, تڑپنے کے بعد اس کی روح کو نکالا جاتا ہے اور کہتے ہیں بدبخت تیرے لیے ناخوشخبری ہے, تیرے لیے بربادی ہے, تو نے دنیا کے اندر بڑی عیش و آرام کی زندگی گزار لی, تو نے بڑی
بے وفا والی زندگی گزار لی، تو نے اللہ رب العالمین سے منہ کرنے والی زندگی گزار لی، لیکن اب تیرے لیے بڑا عذاب ہے۔ مجھے اور آپ کو سوچنا ہے، اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ہماری موت پر آسانی فرمائے۔ موت کی بڑی سختیاں ہیں، موت کی بڑی سختی ہے۔ کیوں؟ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے، اما عائشہ رضی اللہ عنہ روایت کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب موت کے بالکل قریب تھے، جب ان کا انتقال ہونے والا تھا، اللہ کے نبی کہتے ہیں اللہم بالرفیق الاعلی ان الموت سکرات، ان الموت سکرات، اے اللہ موت کی سختیاں بڑی سخت ہیں، اے اللہ موت کی سختیاں بڑی سخت ہیں، اللہم بالرفیق الاعلی، اے اللہ میرا مقام و مرتبہ رفیق اعلی میں شامل کر دے، من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، اے اللہ میرا مقام و مرتبہ شہیدوں میں، صالحین میں، نبیوں میں میرا شمار کر دے۔ کون کر رہے؟ کون دعا کر رہے؟ وہ امام جس کی نماز کے طریقے پر میں اور آپ نماز پڑھتے ہیں، وہ نبی جس کے دعا پر طریقے پر میں اور آپ دعا کرتے ہیں، وہ نبی جس کے طریقے پر میں اور آپ کھانا کھاتے ہیں، وہ نبی جس کے طریقے پر میں اور آپ سوتے ہیں، وہ نبی کہتے ہیں ان الموت سکرات اللہم بالرفیق الاعلی، اے اللہ موت کی سختیاں بڑی سخت ہے، اے اللہ موت کی سختیوں کو دور کر دے، اے اللہ میرا مقام و مرتبہ رفیق اعلی میں شامل کر دے۔ یہیں پر بات ختم نہیں ہوئی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے ہیں کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بہت زیادہ پریشان نظر آتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے پوچھا، اے ابو ہریرہ کچھ مانگنا ہے تو مانگ، میں تیرے لیے دعا کروں گا، اللہ رب العالمین تجھے عطا کرے گا۔ اللہ اکبر۔ نوجوان صحابی رسول تھے، چاہتے تو جوانی بھر کا مال مانگ لیتے، چاہتے تو خوبصورت چیزیں مانگ لیتے، لیکن ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا، اے اللہ کے نبی میں بڑا بھوکا ہوں، 3 دن سے کچھ نہیں کھایا، اس کے باوجود بھی اللہ کے نبی آپ اگر کچھ میرے لیے مانگنا چاہتے ہیں، اللہ کے نبی بس اللہ سے دعا کیجئے، اللہ سے دعا کیجئے، اگر آپ کی زبان سے کوئی حدیث نکل جائے وہ مجھے فوراً یاد ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی نے دعا کیا۔ دعا کرنے کے بعد معلوم ہوتا ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے کئی روایت ثابت ہیں، لیکن جب ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا موت کا وقت آیا تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی آنکھوں میں آنسو ہیں۔ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ پوچھتے ہیں، ابو ہریرہ کیا تم موت سے ڈر رہا ہے؟ تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، اے میرے صحابہ میں تو اپنے رب سے ملنے کے لیے راضی ہوں، لیکن مجھے خدشہ یہ ہے کہ آخرت کا سفر بڑا لمبا ہے، آخرت کا سفر بڑا لمبا ہے، لیکن میرے پاس توشہ بہت کم ہے۔ اللہ اکبر۔ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ اجمعین، یہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ دنوں دن بھوکے رہ کر اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہ کر علم حاصل کیا کرتے تھے۔ یہ وہ صحابی تھے۔ اللہ اکبر۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کئی واقعات کو اللہ کے نبی کے سامنے دیکھا، لیکن ان کی حالت کیا ہے؟ یہ کہتے ہیں آخرت کا سفر بڑا لمبا ہے، لیکن میرے پاس توشہ بالکل کم ہے۔ یہاں پر بات ختم نہیں ہوئی، یہاں پر بات ختم نہیں ہوئی۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ قبر کے پاس کھڑے ہو کر صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ اجمعین سے کہتے ہیں، اے میرے صحابہ اس قبر کے بارے میں تم تیاری کر لو، کیونکہ یہی وہ منزل ہے، اگر اس منزل کے اندر تم کامیاب ہو جاؤ گے تو آنے والی قیامت تک کے منازل کو تم طے کرتے ہوئے آسانی سے پار ہو جاؤ گے، اگر تم یہاں اٹک گئے، یہاں پر تم پھنس گئے تو ساری قیامت کے دن تک تمہیں جو ہے قیامت کے دن بھی رسوا ہونا پڑے گا اور یہاں پر بھی رسوا ہونا پڑے گا۔ یہاں پر بات ختم نہیں ہوئی۔ موت کے ٹائم پر انسان بڑا بے بس ہوتا ہے، بڑا بے بس ہوتا ہے۔ مجھے میں اور آپ اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھتے ہیں، کئی حادثات ہمارے آنکھوں کے سامنے ہوتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی موت سے مجھے اور آپ کو کبھی لینا دینا نہیں ہے، کبھی ہم نے عبرت حاصل کرنے کی کوشش نہیں کی۔ قرآن مجید کے اندر اللہ رب العالمین نے جگہ جگہ پر کہا، کل نفس ذائقۃ الموت انما توفون اجورکم یوم القیامہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز۔ ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ جو تم اعمال کرتے ہو، چھوٹے اعمال، بڑے اعمال، برے کام، سچے کام، اچھے کام، سب کا بدلہ کل روز قیامت کے دن تمہیں دیا جائے گا۔ انما توفون اجورکم یوم القیامہ فمن زحزح عن النار۔ اے لوگوں ذرا غور سے سنو کہ تمہاری کامیابی وہ ہے فمن زحزح عن النار، اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے، قبر کے عذاب سے بتا لیا جائے، وادخل الجنۃ فقد فاز، اور اپنے آپ کو جنت میں داخل کر دیا جائے، یہی اصل کامیابی ہے۔ وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور، یہ دنیا دھوکے کا سامان ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے فرمایا
کہ جو انسان نیک ہوگا اس کے لیے بڑی خوشخبریاں ہیں۔ جب انسان کو میت کو دفن کیا جاتا ہے، دفن کرنے کے بعد انسان کس چیز پر فخر کرتا ہے؟ انسان اپنے من مانی چاہے کپڑے دنیا کے اندر پہنتا ہے، من مانی چاہے لباس پہنتا ہے، من مانی صابن سے اپنا جسم دھوتا ہے، لیکن وہ بے بسی کا عالم اتنا ہوگا، بے بسی کا عالم اتنا ہوگا، ایک چار لوگ مل کر تمہیں غسل دیں گے۔ جو شرم و حیا کو تم بچا کے رکھے تھے، سارے لوگ تمہارے جسم سے کپڑے ہٹائیں گے، ہٹانے کے بعد تمہیں غسل دیں گے، وہی پانی سے غسل دیں گے، دینے کے بعد تمہیں ایک سستے کپڑے کے اندر نپٹا کر تمہارے کندھے، تمہارے جنازے کو کندھے پر بھگا کر لے کر جو ہے قبرستان میں رکھا جائے گا۔ یعنی کہ انسان کو جب قبر میں ڈالا جاتا ہے، ایک معصوم بچہ اپنے باپ کی قبر پر مٹی ڈالتا ہے اور کہتا ہے بابا جان یہاں تک ہم نے ساتھ دیا، اس کے بعد تم جانو۔ ایک باپ اپنے بیٹے کی قبر پر مٹی ڈالتا ہے اور کہتا ہے بیٹا یہاں تک تجھے ساتھ دینا تھا، ہم نے ساتھ دے دیا، اس کے بعد تو جان لے۔ ایک بیٹی کی قبر پر ایک باپ جو ہے مٹی ڈالتا ہے اور کہتا ہے بیٹی تو نے بڑی زندگی گزار لی، بڑے بے حیا والی زندگی گزار لی، اب تو جان اس کے بعد کی زندگی۔ ہمارا کام یہ تھا غسل دینا تھا، غسل دے چکے، جنازے کی نماز پڑھانا تھا، پڑھا چکے، ہمارا کام یہ تھا کہ مٹی دینا تھا، مٹی دے چکے، اس کے بعد تو جان لے۔ اللہ اکبر۔ قبر میں ہم دفنا کی جائیں گے، ان المیت لا یسمع قفن علیہم ولو مدبرین حین یقول لہ۔ جب قبر کے اندر دفنا کر انسان کچھ قدم واپس آتے ہیں، میت جو ہے قبر کے اندر رہ کر انسان کی آہٹ کو چپلوں جوتوں کی آواز کو سنتی ہے، سننے کے بعد یہ چلا کر کہتی ہے اے میرے بابا جان تم کہاں جا رہے ہو؟ اے میرے بیٹے تو کہاں جا رہا ہے؟ میں نے تیرے لیے حلال و حرام کی تمیز بھول دی۔ اے بیٹے تو کہاں جا رہا ہے کہ میں نے تیرے لیے سب کچھ لٹا دیا، تو مجھے چھوڑ کر جا رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ جب قبر میں لٹایا جائے گا، اگر انسان نیک ہوگا، اگر نیک انسان ہوگا تو فرشتہ آئے گا، خوبصورت لباس پہن کر آئے گا، آنے کے بعد اسے اٹھا کر کہے گا، جب اٹھایا جائے گا نیک انسان جو دنیا کے اندر نماز کی پابندی کرے گا، اپنی عزت و آبرو کی حفاظت کرے گا، اللہ رب العالمین کی بندگی کرے گا، شرک کو چھوڑ کر اپنی زندگی گزارے گا، اللہ رب العالمین، اللہ کے نبی فرماتے ہیں وہ بندے کو جب اٹھایا جائے گا، عصر کی نماز کا وقت ہوگا، وہ کہے گا مجھے نماز پڑھنے دو۔ اللہ اکبر۔ فرشتے کہیں گے نہیں، ابھی تیرا نماز پڑھنے کا وقت نہیں ہے، تو مر چکا ہے، دنیا فانی کو چھوڑ چکا ہے، اب حقیقی زندگی کے اندر تو آیا ہے، یہاں پر تجھے نماز پڑھنا نہیں ہے، کچھ سوالات تجھے پوچھ لے۔ فرشتے کہیں گے من رب کا، بتا تیرا رب کون ہے؟ اگر اس نے کبھی کسی قبر پر سجدہ نہیں کیا ہوگا، اگر اس نے کبھی جا کر جو ہے کسی کی جگہ پر ماتھا نہیں ٹھیکا ہوگا، خالص اللہ رب العالمین کی توحید کو اقرار کرتا ہوگا، اللہ رب العالمین کے خاطر جو ہے نماز پڑھتا ہوگا، اللہ رب العالمین کے خاطر نیاز کرتا ہوگا، اللہ رب العالمین کے خاطر عبادتیں کرتا ہوگا، وہ کہے گا ربی اللہ، وہی میرا رب ہے جو دنیا کے اندر مجھے کھانا کھلاتا تھا۔ من رب کا، فرشتہ پوچھے گا تیرا رب کون ہے؟ وہ کہے گا میرا رب اللہ رب العالمین ہے۔ وہ فرشتہ کہے گا من نبیک، تیرا نبی کون ہے؟ کہے گا میں وہ نبی کا امتی ہوں جو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر میں میری زندگی گزارا کرتا تھا، میں اس نبی کا امتی ہوں جس نے مجھے ہر طریقہ سکھایا، یہاں تک کہ بیت الخلا جانے کا طریقہ سکھایا، میں اس نبی کا امتی ہوں۔ اللہ اکبر۔ یہ کہنا تھا۔ فرشتہ کہے گا ما دینک، تیرا دین کیا ہے؟ انسان کہے گا میں نے خالص کتاب و سنت کی روشنی میں پہچانا، تو پہچانا دین اسلام کو پہچانا۔ اللہ اکبر۔ فرشتہ کہے گا تیرے لیے خوشخبری ہو، اللہ رب العالمین حکم دیتا ہے اس بندے سے میں راضی ہو چکا ہوں، اس کے لیے جنت کی کھڑکیاں کھول دو، جنت کا بچھونا قبر کے اندر بچھا دو۔ اللہ اکبر۔ وہ انسان کہے گا، ایک اس کے نام اعمال اس کے سامنے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ ایک نوجوان، خوبصورت نوجوان کی شکل میں اس کے اعمال کو پیش کیا جائے گا، وہ کہے گا میں تیری نماز ہوں، میں تیری دعائیں ہوں، میں وہ تیری تہجد کی نماز ہوں جو اکیلے میں تو پڑھا کرتا تھا۔ وہ کہے گا تو مجھے پہچانتا ہے میں کون ہوں؟ وہ اعمال کہیں گے میں وہ ہوں جو روزہ رکھا کرتا تھا، میں وہ ہوں جو دنیا کے اندر تجھے بڑے بے حیائی کے راستے نظر آئے، لیکن تو نے اللہ کے ڈر سے بچا کر اپنے عزت و آبرو کی حفاظت کی۔ اللہ اکبر۔ نیک اعمال کہیں گے اب تو سو جا، قیامت تک کے لیے تو ایسے ہی جنت کے ہوائے لیتے رہے، جنت کے بستر کے اندر سو جا۔ اللہ اکبر۔ اس کے عوض، اس کے اپوزٹ کیا ہوگا؟
ذرا سوچے، اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہماری موت آسانی سے فرمائے، اللہ رب العالمین ہماری موت ایمان کی حالت میں فرمائے، جب تک زندہ رکھے اسلام پر زندہ رکھے۔ اللہ اکبر۔ جب وہی ایک کافر اور مشرکین کا جنازہ، ایک نافرمان، ایک غدار، ایک بے نمازی کا جنازہ ہوگا، اللہ اکبر، جب دفنایا جائے گا زمین خرچتے ہوئے ایک فرشتہ آئے گا ڈرونی شکل میں۔ اللہ اکبر۔ خبر کا حال عالم دیکھے، میں اور آپ غور کرے کس غفلت کے اندر میں اور آپ زندگی گزار رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ڈرونا فرشتہ آئے گا، آنے کے بعد سب سے پہلے اس کو اٹھائے گا، وہ دیکھ کر ہیبت کھا رہا ہوگا، بھاگنے کی کوشش کرے گا، کوئی راستہ نظر نہیں آئے گا، وہ چاہ کر بھی کہیں نہیں جا سکتا۔ اس سے پہلے ایک بات بتاؤ میں آپ کو کہ انسان اس چیزیں جب جانتا ہے، انسان بہت ساری چیزوں کو امیجن کرتا ہے، انسان کی زندگی کے اندر بیٹھے بیٹھے بہت ساری چیزوں کو امیجن کرتا ہے۔ اگر آخرت کی فکر ہو تو اس چیز کو امیجن کر کے دیکھو میں اور آپ کا حال کیا ہونے والا ہے۔ کیا ہم اس لائق ہیں کہ اللہ رب العالمین ہم سے راضی ہو کر سارے گناہوں کو معاف کر دے؟ اور ہم کیا اس لائق ہیں کہ کل قبر کے اندر لٹا دینے کے بعد اللہ رب العالمین ہمیں ثابت قدمی دے گا؟ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب میت کو دفناتے تھے تو کہتے تھے کہ تم اپنے بھائی کے لیے دعا کرو، کیونکہ اس کی ثابت قدمی کے لیے دعا ضروری ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب برے انسان کو، جو بے نمازی انسان کو، کافر اور مشرکین کو دفنایا جائے گا، اس کے بعد ایک ڈرونا فرشتہ آتا ہے زمین قرطتے ہوئے، آنے کے بعد کہتا ہے من ربک۔ اگر اس نے دنیا کے اندر شرک کی حالت میں اس کی وفات ہوئی ہو تو کیا کہے گا؟ جو انسان قبر پر جا کر اپنے ماتھے ٹیکا کرتا تھا، مٹی چاٹا کرتا تھا، وہ اللہ کے سامنے، فرشتوں کے سامنے کیا جواب دے گا؟ اسے کہا جائے گا من ربک، تیرا رب کون ہے؟ وہ کہے گا ہائے ہائے لا ادری، میں نہیں جانتا۔ اللہ اکبر۔ اس وقت کا عالم یہ ہوگا، فرشتے اس طریقے سے اس کا سر پھوڑیں گے، اس کی آواز سے، چلانے کی آواز سے ساری مخلوقات اس کی آواز کو سنے گی سوائے انسان کے۔ اس کے بعد پوچھیں گے من نبی، تیرا نبی کون ہے؟ جو انسان بڑے پیر و مرید کے اصولوں پر چلتا ہوگا، بڑے بزرگوں کے راستے پر چلتا ہوگا، اللہ کے نبی کے راستے کو چھوڑ کر، اس انسان کے بارے میں آتا ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے فرماتے ہیں کہ اس انسان کو قبر کے اندر عذاب دیا جائے گا، اور اس کے بعد پوچھا جائے گا تیرا دین کیا ہے؟ اس کا بھی جواب اس کو نہیں ملنے پر فرشتے اس کو اور سزا کے طور پر جو ہے ایک ہتھوڑا لے کر سر پہ ماریں گے، جس کی وجہ سے انسان زمین کے اندر دھس جائے گا۔ اس کے بعد صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ اجمعین کے اندر آخرت کی فکر، خبر کی فکر، عثمان رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے۔ برا بن عازب رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں میں نے عثمان رضی اللہ عنہ کو کبھی نہیں دیکھا کہ جنت کا ذکر آتا ہے تو کبھی نہیں روتے، قیامت کا ذکر آتا ہے تو اتنا نہیں روتے، جتنا قبر کے پاس سے گزرتے تو اتنا روتے ان کی داڑھی بھیگ جاتی۔ کہتے ہیں وہ صحابی جس کے بارے میں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی مجلس میں 4 مرتبہ جنت کی بشارت دی اور کہا آج کے بعد سے میرا عثمان کوئی نیکی بھی نہیں کرے گا تو جنتی ہے۔ اللہ اکبر۔ کہتے ہیں عثمان رضی اللہ عنہ، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قبر کے اندر انسان کو جب دفنایا جاتا ہے قبر اس کو دبا دیتی ہے، اس وجہ سے مجھے اتنی تکلیف ہوتی ہے کہ میرا حال کیا ہونے والا ہے۔ اور اسی طریقے سے بہت ساری روایت مجھے اور آپ کو ملتے ہیں، لیکن میں اور آپ سوچیں کہ جب انسان کو دفنایا جاتا ہے 24 گھنٹے کے بعد سب سے پہلے انسان کے ناخن جھڑنا شروع ہو جاتے ہیں، انسان کے ناخن جھڑ جاتے ہیں۔ جھڑنے کے بعد انسان کو 3 دن یا 2 دن کے اندر اس کا پیٹ پھول جاتا ہے، اگر پھوٹنا ہے تو پیٹ پھوٹ جاتا ہے انسان کا۔ جب پیٹ پھوٹ جاتا ہے تو اللہ اکبر، جب اس کی بدبو سے جتنے بھی زمین کے اندر کیڑے ہیں مکوڑے ہیں سارے کے سارے آ جاتے ہیں اور وہ احساس کرتے ہیں کہ آج نیا چیز ہمارے لیے کھانے کے لیے آئے، سارے چیز آئیں گے، سارے کیڑے مکوڑے سانپ بچھو سب کچھ آئیں گے۔ آنے کے بعد انسان کو نوچ اور کھائیں گے۔ کھانے کے بعد اور کچھ 40 دن یا 50 دن کے بعد انسان کی جو جوڑیں ہوتی ہیں وہ الگ ہو جاتی ہیں اور انسان کا نام و نشان مٹ جاتا ہے، کہاں گئی ہماری خوبصورتی۔
عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ، جن کو پانچواں خلیفہ کہا جاتا ہے، وہ کبھی قبرستان جاتے تو قبر کے پاس کھڑے ہو کر کہتے، اے انسان ذرا بتا میری خوبصورتی تیری خوبصورتی سے زیادہ تھی. اے انسان بتا جو آج منو مٹی بن کر قبر کے اندر لیٹا ہوا ہے، دیکھ میرے جسم سے زیادہ تیرا اٹھا کٹا جسم تھا، تو غرور کر کے زندگی گزارا کرتا تھا، ذرا بتا تیرا جسم کہاں ہے. عمر بن عبدالعزیز کہتے تھے تیری پیشانی بڑی اونچی تھی، تیرا سینہ بڑا چوڑا تھا، دنیا کے اندر تجھ سے سینہ چوڑا کر کے گزارا کرتا تھا، ذرا بتا آج مٹی کے اندر دفن ہے تو کیا کر رہا ہے. انسان چلا چلا کر کہے گا لیکن سننے والا کوئی نہیں ہوگا. مجھے اور آپ کو کرنا کیا ہے؟ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قبر میں عذاب کن کن لوگوں کو ہوگا. فرماتے ہیں شرک کرنے والوں کو قبر میں سب سے زیادہ عذاب ہوتا ہے، کیونکہ وہ وحدانیت، وہ اللہ رب العالمین جس نے پیدا کیا، جو کھلاتا ہے پلاتا ہے، جو انسان کو زندگی دیتا ہے، اس اللہ رب العالمین کو چھوڑ کر دوسروں کا اپنا معبود، دوسروں کا اپنا مشکل کشا، حاکم روا مان کر اپنی زندگی گزارا کرتا تھا. تو مرنے کے بعد سب سے پہلے اس انسان کو جو شرک کی حالت میں مرا اس کو قبر کا عذاب دیا جائے گا. اس کے بعد اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دو قبروں کے پاس سے گزرے تو اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں، میں دیکھتا ہوں کہ اس کے اندر جو ہے ان کو بہت زیادہ عذاب ہو رہا ہے. اللہ کے نبی نے کہا اگر یہ آواز میں دوسروں کو سنا دوں کہ تم اپنے مردوں کو دفنانا چھوڑ دو گے، سوچو کتنی خطرناک آواز ہوگی. تو اللہ کے نبی نے کہا ان دونوں کو بہت زیادہ عذاب ہو رہا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا کہ پیشاب کے قطرے سے نہیں بچتے تھے، اور ایک جگہ روایت میں آتا ہے کہ یہ اپنی شرمگاہ کو نہیں چھپاتے تھے. دو چیزیں ہیں کہ انسان بے حیا اپنی زندگی گزارتا ہے، نعوذ باللہ من ذالک، سوشل میڈیا کا زمانہ، حرام ریلیشن شپ، نوجوان نسل تباہ و برباد ہو رہی ہے. انٹرنیٹ کے زمانے کے اندر بے حیائی اتنی عام ہو چکی ہے. اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دو لوگوں کے خبر کے اندر اتنا عذاب ہو رہا تھا کہ پیشاب کے خطروں سے اپنے آپ کو نہیں بچاتے تھے اور اپنی شرمگاہ کو نہیں چھپا دیتے. اور تیسری چیز چغل خور کو خبر میں سے اس کا عذاب شروع ہو جائے گا. چغل خور کیا ہے؟ اس کی چغلی لے کر جا کے وہاں لگانا، وہاں کی چغلی یہاں پر لگانا، ان ایسا ہے ویسا ہے ایسا ہے ویسا ہے. اگر اس کے اندر وہ چیز ہے بھی تب بھی اس کو ظاہر نہیں کرنا ہے. اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو چغلی کرنے سے بچائے، کیونکہ یہ چغلی اتنی عام بیماری ہے کہ ہر ایک، میرے زبان کے اندر بھی آپ کی زبان، وہ دکھتی نہیں چغلی ہے آسان، لیکن اس کا عذاب بڑا سخت ہے. مجھے اور آپ کو اس سے پرہیز کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. اور اس کے بعد بتایا گیا چوتھی چیز گھمنڈ کرنے والا. الکبر بطر الحق وغمط الناس، کبر غرور سب سے بڑا گھمنڈ ہے. انسان گھمنڈ کیا کرتا ہے؟ میرے پاس وہ ہے، میرے پاس یہ ہے، میرے پاس ایسا ہے، میرے پاس ویسا ہے. انسان گھمنڈ میں آ کر انسان بہت ساری چیزوں کو اپنے ہاتھوں سے ہلاک کر لیتا ہے. لیکن اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جو انسان گھمنڈ کرتا ہے اس کو قبر میں عذاب دیا جاتا ہے. اس کے بعد پانچواں شخص جو ہے ایک ایسا عالم، ایک ایسا دعوت کا کام کرنے والا جس کے پاس علم ہے، وہ بڑے بڑے باتیں کرتا ہے، وہ بڑے بڑے چیزیں بیان کرتا ہے، لیکن خود اس کے اوپر عمل نہیں ہے. اللہ رب العالمین اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ ایسا آدمی جو علم رکھتا ہے، لوگوں کو نصیحت کرتا ہے اور خود عمل نہیں کرتا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس کو بھی قبر کا عذاب دیا جائے گا. اور اس کے بعد چھٹا شخص وہ ہے زناہ کار. زنا کرنے والے انسان کو اللہ رب العالمین قبر کا عذاب دے گا. قبر کا عذاب جو ہے معمولی عذاب نہیں ہے. فرمایا کہ زنا کرنے والا، زنا یہی نہیں ہے کہ زنا کی بہت ساری قسمیں ہیں. زنا ہم کیا سمجھتے ہیں؟ ایک لڑکا لڑکی مل کر اپنے ہم بستری کو کر لے اس کو زنا کہتے، نہیں، وہ بھی ایک زنا ہے. لیکن زنا کی شکلیں آج ہماری نوجوان نسل جو اختیار کرتی ہے وہ کیا ہے؟ چیٹنگ ہے. ایک غیر محرم کے ساتھ سفر کرنا، غیر محرم کے ساتھ ملنا، غیر محرم کے ساتھ سفر کر کے جو ہے ایک دوسرے کے ساتھ جانا. اور یہاں تک ہماری نوبت آ چکی ہے، نعوذ باللہ من ذالک، اللہ رب العالمین معاف فرمائے، کہ آج ہماری نوجوان لڑکیوں کی غیرت، ان کی شرم و حیا کہاں گئی پتہ نہیں، کہ ایک غیر محرم لڑکا جو اس کو کچھ میسیجوں پر جو ہے اس کو آمدہ کرتا ہے، اس کے ساتھ دور دور جگہوں پر، پارکوں پر، ہوٹلوں پر جا کر جو ہے ڈیٹ کرنے پر مجبور ہو جاتی ہے. اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں خوبصورتی پر ناز کرنے والوں ذرا سنو. اللہ کے نبی کہتے ہیں تم زنا جس طریقہ بھی
کر لو، اللہ رب العالمین تمہیں قبر کے عذاب کے اندر مبتلا کرنے والا ہے۔ کم سے کم اللہ کے عذاب سے ڈر کر زنا سے باز آ جائیں، زنا سے باز آ جائیں، ایسی بیہودہ حرکتیں جو غیر محرموں کے ساتھ میں اور آپ کرتے ہیں، اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ رب العالمین ایسے زنا کاری سے مجھے اور آپ کو حفاظت فرمائے۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج میں گئے تھے تو اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ فرشتے جو ہے ایک کا سر جو ہے کچل رہے ہیں، پھر وہ بندہ صحیح، اللہ رب العالمین اس بندے کو صحیح کر رہا ہے، پھر اس کو کچلا جا رہا ہے، پھر صحیح کر رہا ہے، پھر اس کو کچلا جا رہا ہے۔ فرمایا گیا، اللہ کے نبی نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ تو اللہ کے نبی نے کہا یہ وہ لوگ ہیں جو نمازوں کے اندر سستی کرتے ہیں، نمازوں کے اندر سستی کرتے ہیں۔ ذرا سوچیں کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ یہ لوگوں کا حال وہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ یہ لوگوں کو سر پھوڑا جا رہا ہے ان کا، پھر دوبارہ ان کا سر صحیح ہو رہا ہے، پھر دوبارہ پھوڑا جا رہا ہے، پھر ان کا صحیح ہو رہا ہے، یہ چلا چلا کر جو ہے آواز نکال رہے لیکن سننے والا کوئی نہیں۔ تو اللہ کے نبی نے پوچھا یہ کون بدنصیب لوگ ہیں جن کے سر پھوڑے جا رہے ہیں؟ تو اللہ کے نبی کو بتایا گیا کہ یہ لوگ ہیں جو نمازوں کے اندر، نمازیں تو پڑھتے ہیں لیکن نمازوں کے اندر سستی کرتے ہیں۔ ذرا بتائیں ہم نے فجر کی نماز پڑھی آج، ہمارا کیا حال ہونے والا ہے کہ ہم نمازوں سے غافل ہو کر اپنی زندگی گزار رہے ہیں کہ قبر کے اندر کیا ہونے والا ہے۔ دنیا کے اے مسافر، منزل تیری قبر ہے، طے کر رہا ہے جو تو 2 دن کا یہ سفر ہے۔ انسان مخمل میں سونے والے مٹی میں سو رہا ہے، یہ عالیشان بنگلے وہاں کچھ کام کے نہیں ہیں۔ مجھے اور آپ کو چاہیے کہ اپنی زندگی کو اس طریقے سے گزارے جس طریقے سے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گزارنے کا حکم دیا ہے، ورنہ قبر کے اندر جس طریقے سے میں اور آپ ابھی سنے خطبہ جمعہ کے اندر کہ اللہ رب العالمین سے ہیبت طاری ہوتی ہے، اور اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ جب اللہ کے نبی کے انتقال کا وقت قریب آیا تو اللہ کے نبی اتنا بے بس تھے، اتنا بے بس تھے کہ اللہ کے نبی نے مسواک لے کر اپنے مسواک کرنا چاہا لیکن مسواک چبانے کی طاقت نہیں تھی۔ اما عائشہ رضی اللہ عنہ مسواک لیتی ہیں، اپنے دانتوں سے چبا کر اللہ کے نبی کے منہ میں ڈال دیتی ہیں، تو اللہ کے نبی اس وقت کہتے ہیں اے عائشہ سچ میں موت کی سختیاں بڑی سخت ہیں، مجھے نہیں معلوم کہ میرا کیا ہونے والا ہے۔ اللہ اکبر، وقت کا نبی، قیامت تک آنے والی نبیوں کا سردار، قیامت تک آنے والی انسانوں کا سردار، آخرت کی فکر کرتے ہوئے، قبر کی فکر کرتے ہوئے کہتے ہیں اتن الموت سکرات، موت کی سختیاں بڑی سخت ہے۔ اللہم بالرفیق الاعلی، میں اور آپ شرک میں اپنی زندگی گزارتے ہیں، مزاروں پر جا کر اپنے ماتھے کو ٹیکتے ہیں، کسی بابا کو مشکل کشا مان لیتے ہیں، کسی پیر مریدی کے چکر میں اور آپ پڑھتے ہیں۔ ذرا بتائیں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم توحید پر انسان کے سردار، اللہ کے نبی موت کے انتقال پر کیا کہہ رہے؟ اللہم بالرفیق الاعلی، اے اللہ میرا مقام رفیق اعلیٰ میں شامل کر دے۔ رفیق اعلیٰ کیا ہے؟ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، نیک لوگ، نبیوں کا جو مقام و مرتبہ ہوتا ہے اس کے اندر شامل کرنے کی دعا اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں۔ مگر آپ اس بات سے یہ سوچ کر بیٹھے ہیں کہ ہماری سفارش کوئی اور کرے گا؟ نہیں میرے بھائی، مجھے اور آپ کو چاہیے کہ اللہ کی توحید پر قائم رہ کر آخرت کی فکر کرے، مرنے والی بات کی زندگی کی فکر کرے۔ مجھے اور آپ کو چاہیے کہ حادثات ہم دیکھتے ہیں اپنے آنکھوں سے، حادثات اپنے آنکھوں سے دیکھتے ہیں کہ نیا جوڑا، ابھی ہمارے ایک عالم دین ہیں، ان کی بھائی اور ان کی بھابھی 3-4 دن قبل سفر میں جا رہے تھے، جاتے جاتے ایک ٹرک کے نیچے آ کر انتقال ہو جاتا ہے عالم دین کا، اور ان کی بیوی ابھی بھی جو ہے کوما میں ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ان کو شفاء کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ ان سے جلد جو ہے بیماری کو دور کر دے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ انسان غفلت کی زندگی گزارتا ہے، خبر کی رات جو پہلی رات گزرنے والی ہے، مجھے اور آپ کو اس کے بارے میں سوچنا ہے۔ انسان ایک اندھیری رات میں نہیں رہ سکتا، انسان اگر یہاں پر کچھ ہو جائے تو انسان چلا کر دوسروں کو بلا لیتا ہے، اگر اس کے ساتھ کوئی معاملہ ہو جائے، اس کو کوئی مار دے تو انسان اس سے بڑے لوگوں کو بلا کر اس کا مسئلہ حل کر لیتا ہے۔ تم خبر کے اندر رہ کر چلاؤ گے، تڑپو گے،
لیکن تمہاری طلب کو, تمہاری پکار کو اللہ کے سوا کوئی سننے والا نہیں ہے, تمہارے اللہ کے سوا کوئی مدد کرنے والا نہیں ہے, تمہارا اللہ کے سوا کوئی ساتھ دینے والا نہیں. وہاں پر نہ ہی کوئی پیر آئے گا, نہ ہی کوئی ولی آئے گا, نہ کوئی مولوی آئے گا, بس تمہارے ساتھ جانے والے ہیں جو تمہارے اعمال ہیں. اپنے اعمال کو درست کرو, نماز کی پابندی کر لو, یہی تمہارے قبر کے اندر آنے والے ہیں. اللہ رب العالمین سے دعا ہے, اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو قبر کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے, موت سے پہلے اپنی زندگی کو سدھارنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العالمین جب تک زندہ رکھے ایمان پر, اسلام پر زندہ رکھے. اللہ رب العالمین جب خاتمہ ہو, خاتمہ بالخیر ہو, اللہ رب العالمین آسان والی موت نصیب فرمائے. اللہ رب العالمین کٹ کر, جل کر, پھٹ کر, ٹوٹ کر مرنے والی موت سے میرے آپ کی حفاظت فرمائے. اللہ رب العالمین ٹرک کے نیچے آ کر مرنے والی بیماری سے, موت سے میرے آپ کی حفاظت فرمائے. اللہ رب العالمین بہترین دعا جو میت کے حق میں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنازے کے موقع پر پڑھا کرتے تھے, بڑی بہترین دعا, اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا, اللہم من احییته منا فتوفه علی الایمان ومن توفیته منا فتوفه علی الایمان, اللہم لا تحرمنا اجرا ولا تفتنا بعدا, اللہم ثبته, اللہم اغفر له وارحمه وعافی واعف عنه واکرم نزلہ وغص مدخلہ. یہ دعا کا مطلب کیا ہے؟ یہ اللہ ہمارے جو زندہ ہے ان کی مغفرت فرما, یہ اللہ ہمارے جو مر چکے ہیں اللہ ان کی مغفرت فرما, یہ اللہ جو یہاں پر حاضر ہے ان کی مغفرت فرما, یہ اللہ جو غائب ہے ان کی مغفرت فرما. اللہ رب العالمین ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے. اللہ رب العالمین ہم نے بہت سارا زنا کر لیا ہے, بہت ساری بدکاری کر لی ہے, بہت ساری چغلی کر لی ہے, اللہ رب العالمین ہمارے گناہوں کو معاف فرما. یہ اللہ بے نمازی ہو کر ہم اپنی زندگی گزار رہے تھے, اللہ رب العالمین ہماری بے نمازی والی زندگی کو معاف فرماتے ہوئے نماز کی توفیق عطا فرما. یہ اللہ ہم نشاوار چیزوں کو, گٹکا, پان پراگ, سگریٹ کو اپنا نشہ بنا کر اپنی جوانی کی طاقت سمجھ کر اس کو استعمال کرتے, اللہ رب العالمین اس سے میرے آپ کی حفاظت فرمائے. اللہ رب العالمین اس دنیا کے اندر صحت بڑی دولت ہے, اللہ رب العالمین صحت کی قدر کر کے توحید کو اپنی زندگی کے اندر بسا کر اپنی زندگی کو قائم کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ رب العالمین نماز کا پابند بنا, اللہ رب العالمین جمعہ میں جلدی آنے کی توفیق عطا فرما. اللہ رب العالمین اس دنیا کے اندر سب سے بڑی دولت توحید کی دولت, اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو توحید کی دولت سے مالا مال فرمائے. اس دنیا کے اندر سب سے بڑی بیماری, سب سے بری بیماری شرک کی بیماری, اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو شرک کی بیماری سے حفاظت فرمائے. وما توفیق الا باللہ وما علینا البلاغ. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد عباد الله رحمني ورحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.